أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام عليه الصلاة والسلام: لولا الحجة لساقت الأرض بأهلها. وجود ذوالجود نازنین حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی، مولا کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، مراجعین اعظام، شیعیان حیدر صفدر اور آپ سب اپنی سلامتی، اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بابا سے بلند صلوات عطیہ فرمائیں۔ اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من اعوانه وانصاره۔ پروردگار متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہے، پروردگارہ ہماری ان مختصر عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما، ہماری مجلس، ہمارا ماتم کرنا، سینہ زنی کرنا، مرثیہ خوانی، نوحہ خوانی، تمام عبادتوں کو قبول فرما۔ ہم میں سے جو بھی پریشان حال ہو اس کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہوں ان کے قرضوں کو خزانہ غیب سے ادا فرما۔ اللہ کی آخری حجت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ عزیزان محترم، حجت خدا پہ گفتگو کا یہ تیسرا سلسلہ ہے۔ گزشتہ دو مجلسوں میں حجت خدا کی اہمیت اور حجت خدا کی بعض صفات آپ حضرات کی خدمت میں رکھی گئیں۔ بتایا گیا کہ حجت خدا کی اہمیت کیوں اتنی زیادہ ہے، حجت خدا کی ضرورت کیوں اتنی زیادہ ہے۔ حجت خدا کی اہمیت اور ضرورت ایک چیز کے جس سے میرے خیال سے زیادہ ثابت ہوتی ہے، وہ یہی کہ حجت خدا کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یا وہ چیزیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یا آپ سے چاہتا ہے وہ معلوم نہیں ہوگی بغیر حجت خدا۔ یہی وجہ ہے روایات معصومین علیہ السلام میں جب حجت خدا کی صفات بیان کی گئیں تو اصول کافی کی ظاہرا پہلی اور دوسری روایت ہے جس میں باقاعدہ لفظ ہے المعبرون عن، یعنی اللہ کی حجت وہ ہے جو اللہ کی تعبیر لوگوں کے درمیان بیان کرے۔ میں انشاءاللہ اس روایت کی طرف آپ حضرات کو لے کے چلوں گا اور اس روایت کی شرح بیان کروں گا کہ حجت خدا میں کون کون سی صفات ہیں کہ جن کا ہونا ضروری ہے، جن صفات کو جاننے کے بعد آپ انشاءاللہ بے طریق احسن اور بے طریق آسان یہ فیصلہ کر لیں گے کہ حجت خدا کا جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجت خدا کو عطا فرمایا، وہ مقام نہ صرف یہ کہ کسی غیر معصوم میں پایا نہیں جاتا بلکہ اس مقام کے قریب بھی کوئی نظر نہیں آتا۔ بعض اوقات ہوتا ہے جب کسی ایک بچے سے پوچھا جائے کہ ایک حجت خدا میں یا مثال کے طور پہ اس دنیا کا جو سب سے بڑا عالم ہے اس میں کتنا فرق ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ کوئی کہنا تو حجت خدا یہاں پہ ہے، مثال کے طور پہ فلاں علامہ صاحب یا فلاں عالم صاحب یہاں پہ، تو سمجھیے کہ اس نے حجت خدا کے مقام کو سمجھا ہی نہیں۔ حجت خدا کا مقام کسی عالم، کسی مجتہد، کسی بھی فقیہ کے مقابلے میں
اتنا بلند و بالا ہے کہ جو قابل تصور نہیں ہے. میں بزرگ علماء کی مثالیں دوں، شیخ انصاری، شیخ مفید، شیخ صدوق، یہ تمام کے تمام جو مذہب تشیع کی بنیاد ہے، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے اپنے خون سے، اپنے علم سے مذہب تشیع کو سینچا ہے. لیکن میں ذمہ داری کے ساتھ یہ جملے کہہ سکتا ہوں، شیخ انصاری قبر سے مجھے ان جملوں پہ داد دیں گے. شیخ انصاری کا عقیدہ یہ ہوگا، اور شیخ انصاری کا عقیدہ یہ ہے یقیناً کہ اگر شیخ انصاری کے امامے کا کپڑا امام زمانہ کی جوتی صاف کرنے کے لائق ہو جائے تو شیخ انصاری کے لیے بہت بڑا فخر ہے. میری باتیں آپ حضرات تک پہنچ رہی؟ مقام حجت خدا کا اصلاً کوئی مقایسہ نہیں ہو سکتا حجت خدا سے. کس طرح سے میں اکثر یہ بات اس طرح سے سمجھاتا ہوں، جیسے آپ سے کوئی پوچھے کہ جناب والا حضرت علی ابن ابی طالب اور خدا میں کتنا فرق ہے، مقام حضرت علی کیا ہے اور مقام خداوند متعال کیا ہے. اگر کوئی آپ سے کہے نا کہ جناب والا سب کچھ تو ایک جیسا ہے، بس تھوڑا سا فرق ہے، مثال کے طور پہ اللہ کے اندر یہ چیز ہے، علی کے اندر یہ چیز نہیں ہے، باقی ساری چیزیں ایک جیسی ہیں، تو آپ اسے کہیے جناب تم توحید کی وادی میں گھسے ہی نہیں، توحید کی وادی میں گھسے ہی نہیں. ہر صفت میں فرق ہے. علی ابن ابی طالب بھی متکلم ہے، اللہ تبارک و تعالی بھی متکلم ہے، لیکن علی کا کلام کرنا اور خدا کے کلام کرنے میں بہت فرق ہے. اللہ تبارک و تعالی موجد کلام ہے، یعنی جس چیز اور جہاں چاہے کلام کو ایجاد کر سکتا ہے. تو اسی طرح ہر صفت میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات اس سے کہیں بلند و بالا ہے کہ جہاں تک لوگوں کے یہ تصورات اور ذہن پہنچے. اسی طرح یہ سارے مخلوقات جہان، یہ سارے علماء، سارے شعراء، سارے ذاکرین کرام، سارے اچھے لوگ، سارے مؤمن، سارے متقی، حجت خدا کے مقابلے میں ہیچ کے سوا کچھ نہیں ہے. حجت خدا سے کوئی مقایسہ ہی نہیں بنتا. حجت خدا کی اہمیت کیا ہے؟ میں نے کل اشارہ کیا تھا، انشاءاللہ میں جلدی سے اپنی باتوں کو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مطالب آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں. میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ اہمیت کے حوالے سے کہ کیا ضروری ہے کہ ہم امام کو پہچانے یا امام زمانہ کو پہچانے. امام زمانہ کو پہچانے بغیر بھی تو نعوذ باللہ کام چل رہا ہے. آپ لوگوں تک میری باتیں پہنچ رہی؟ یہ تصور بعض اوقات آتا یا نہیں آتا کہ امام زمانہ کے بغیر بھی تو کام چل رہا ہے. تو آپ یہ نتیجہ نکال لیں کہ جناب والا اتنی خاص نعوذ باللہ امام زمان کی ضرورت نہیں ہے، حجت خدا کی ضرورت نہیں ہے. ممکن ہے یہ تصور بعض لوگوں کا ہو جائے، اور اگر عقائد میں اس موضوع پہ گفتگو ہوئی ہے تو یقیناً اس کے مصادر قوم میں پائے جاتے ہیں. ہمارے یہاں ایک گفتگو ہوتی ہے عقیدہ تعطیل پہ. عقیدہ تعطیل یعنی کیا؟ کسی کے بارے میں چھٹی کا قائل ہو جانا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بنا دیا، اسی عقیدہ تعطیل کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میں تعبیر کروں گا تو اسے آپ کہہ سکتے ہیں فرقہ مفوضہ. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ نے دنیا کو بنا دیا، سب کچھ پیدا کر دیا، پیدا کرنے کے بعد نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آرام فرما رہا ہے. یہ دنیا خود بخود چل رہی ہے، اسباب کے ذریعے چل رہی ہے، یا اللہ نے کچھ لوگوں کو پیدا کر دیا جو دنیا کو رن کر رہے ہیں. ایک سسٹم ہے، سسٹم چلانے کے لیے کچھ لوگوں کو بنا دیا، اللہ نعوذ باللہ آرام فرما رہا ہے. اسے کہا جاتا ہے عقیدہ تعطیل یا فرقہ مفوضہ، جو تفویض کے قائل ہو، یعنی اللہ کا کوئی کام نہیں ہے، جو کچھ ہے مثال کے طور پہ اولیاء الہی سنبھالے ہوئے، یہ سب کچھ اولیاء الہی کر رہے، اللہ تبارک و تعالی چھٹی پہ. اسی طرح ایک عقیدہ بنایا جا رہا ہے امام زمانہ کے حوالے سے. معذرت کے ساتھ کاش میں باتیں آپ آزاد کی خدمت میں پہنچا سکوں. امام زمانہ کے حوالے سے یہی کچھ عقیدہ بنتا چلا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ ہم کہتے جب تک امام زمانہ نہیں ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہو آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ یعنی نعوذ باللہ امام زمانہ کی کوئی چھٹی ہے؟ امام زمانہ کا وجود ہے، امام زمانہ کا اثر ہے. اثر مثال کے طور پہ جناب موسیٰ قوم سے غائب ہو گئے. پوچھا گیا کہ اس زمانے کی حجت کون ہے؟ کیا کسی نے کہا کہ اس زمانے کی حجت نعوذ باللہ سامری ہے؟ کسی نے کہا حجت خدا جناب موسیٰ ہے. جناب موسیٰ کو غیبت ہوئی ہے، باقی جناب موسیٰ ہے، اور جتنی ہدایت کی لوگوں کو ضرورت ہے اتنی ہدایت جناب موسیٰ پہنچا رہے تھے، حجت خدا تھی. اسی طرح جناب عیسیٰ
جب گئے غائب ہوئے آسمانوں پہ اٹھائے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک اللہ نے زمین کو بغیر حجت نہیں چھوڑا. جناب عیسیٰ کے حواریون آئے، انہوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی نیابت کرتے ہوئے، جو جناب عیسیٰ کی طرح سے معین و مشخص تھے کہ میرے بعد تم ہوگے، تمہارے بعد وہ ہوں گے، ان کے بعد وہ ہوں گے. تو خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو حجت سے خالی نہیں رکھا. حجت کی اہمیت، حجت کی ضرورت، میں نے گزشتہ مجالس میں ہر مجلس میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ہر روز حجت کی اہمیت اور ضرورت کے حوالے سے بھی گفتگو ہوتی رہے کہ کتنی اہم ہے حجت خدا کی معرفت، کتنا اہم ہے زمانے میں، دور میں حجت خدا کا ہونا. میں انشاءاللہ کل یا پرسوں کی مجلس میں بتاؤں گا اس پوری کائنات کا نظام حجت خدا پہ چل رہا ہے. اگر حجت خدا اس کائنات میں نہ ہو، اس سے بارز اور اس سے صاف ستھرا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ مولا نے کیا فرمایا؟ لولا الحجہ لساقت الارض باہلھا. اگر اس روئے زمین پر اللہ کی حجت نہ ہو تو یہ زمین اپنے اہل کے ساتھ دھس جائے گی. اب آپ سے کوئی پوچھے جناب والا امام زمانہ کے وجود پہ کیا دلیل ہے، تو کیا جواب دیں گے آپ؟ جو سب سے آسان جواب ہوگا، سب سے آسان جواب یہ دیں گے ہماری سانسوں کا چلنا، ہمارے دل کا دھڑکنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام زمانہ ہے. حدیث ہے. اگر روئے زمین حجت خدا نہ ہوتی تو دنیا تباہ ہو جاتی. ہماری سانسوں کا چلنا، دنیا کا باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی حجت ہے. اللہ کی حجت ہے جو حاضر و ناظر ہے، تمہارے امور کو ادارہ کر رہی ہے. اللہ کی حجت ہے. خلاصہ حجت خدا کی اہمیت کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے میں نے کل اشارہ کیا تھا، ظاہر سی بات ہے اخلاقیات بھی اسی کے ذیل میں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرتا چلوں. ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے میں نے بیان کیا تھا کہ ایک ضرورت اس لیے ہے تاکہ ہمارا عمل سنور سکے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے تقاضے کیے ہیں وہ تقاضے ہم پورے کر سکے. وہ تقاضے تبھی پورے کر پائیں گے جب ہمیں ان تقاضوں کا علم ہوگا، ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ کی حجت کے ذریعے یہ اللہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کر دیا، پیدا کرنے کے بعد تمہارے حال پہ نہیں چھوڑ دیا کہ جاؤ میاں جو کرنا کرو، موج کرو جا کے، عائش کرو جا کے، مستیاں کرو جا کے، تمہاری مرضی. کیا اس کائنات کو پیدا کرنے والا نعوذ باللہ ایک عام انجینئر، ایک عام کمپنی کے فاؤنڈر سے بھی کم حکمت رکھتا ہے؟ معذرت کے ساتھ آپ ایک چھوٹی موٹی کمپنی کے فاؤنڈر کو دیکھیے، وہ ایک کمپنی بناتا ہے تو اس کے رولز، اس کے ریگولیشنز اور اس کے لیے ایک مثال کے طور پہ پالیسیز بناتا ہے، اس کی پالیسیز کی کتابیں ہوتی ہیں. ایک چھوٹا سا ادارہ چلانے والا، ایک چھوٹی سی مثال کے طور پہ یہ جماعت چل رہی ہے، اس جماعت کے اپنے قانون ہوتے ہیں، اپنے رولز ہوتے ہیں، کون ممبرشپ لے سکتا ہے، کون نہیں لے سکتا ہے، کون ٹرسٹی بن سکتا ہے، کون نہیں بن سکتا ہے. اس چھوٹی سی جماعت کے لیے رولز کی ضرورت ہے، پالیسیز کی ضرورت ہے. کیسے ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہو اور اللہ نے کوئی پالیسی ہی نہ بنائی ہو؟ ایسا پاسبل ہے؟ اچھا جناب، اللہ نے پالیسی بنائی، ہمارا بھی عقیدہ ہے، آپ کا بھی عقیدہ ہے، سب کا عقیدہ ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پالیسیز بنائی. وہ پالیسیز آپ کو کیسے پتا چلی؟ آپ کو کس نے بتایا؟ مولوی عبدالغفور آپ کو آگے بتا رہے ہیں وہ اللہ کی پالیسیز کیا ہے. اللہ کی پالیسیز وہی بتائے گا کہ جس کا کنیکشن اللہ سے ہو. آپ مجھے بتائیے اس وقت اللہ کا کنیکشن کس سے؟ اللہ کا کنیکشن ہے. کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ رکھتا ہے؟ مثال کے طور پہ جب ایک شخصیت بہت بلند و بالا ہوتی ہے، بہت بلند و بالا ہوتی ہے، اس سے ملاقات پاسبل نہیں ہوتی. کیوں پاسبل نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہ شخصیت بہت بلند و بالا ہے، اس کی بلندی کی وجہ سے پاسبل نہیں ہوتی. لہذا جب کوئی شخصیت بلند و بالا ہوگی تو اس تک رسائی کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت ہوگی. اب ذرا سوچیں، ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی ذات، ایک ایسی شے کہ جس تک کسی بشر کا پہنچنا امپاسبل ہے. امام تشریف فرما تھے، اصول کافی کی پہلی روایت میں یہیں سے شروع کر رہا ہوں. امام تشریف فرما تھے، ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے مولا من این اثبت الانبیاء والرسل، مولا کیسے ثابت کریں گے کہ اس زمانے میں نبیوں کا یا رسولوں کا یا حجت خدا کا ہونا ضروری ہے؟ یا نیڈ کیا ہے کسی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجے؟ ضرورت کیا ہے کہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہو؟ کیا ضرورت ہے؟ مولا نے کیا خوبصورت جواب دیا. حضرت نے فرمایا، غور سے سنیے گا، دقیق بات ہے. حضرت نے فرمایا
انا لما اثبتنا ان لنا خالقا صانعا متعاليا عنا وعن جميع ما خلق. پہلی چیز، آپ خود بخود پیدا ہوئے یا آپ کو کسی نے پیدا کیا؟ ظاہر سی بات ہے کسی نے پیدا کیا، یعنی آپ کو پیدا کرنے والا ہے. جو پیدا کرنے والا ہے وہ کون ہوا؟ خالق. آپ کو بنانے والا کوئی ہے، صانع ہے. مولانا نے کہا پہلی بات جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ ان لنا خالقا صانعا، ہمیں کوئی پیدا کرنے والا ہے، ہمیں کوئی بنانے والا ہے. خود بخود تو دنیا میں آ نہیں گیا، آپ کو کسی نے کریٹ کیا ہے، آپ کو کسی نے بنایا ہے، آپ کسی کا کریشن ہے، آپ خود بخود دنیا میں نہیں ہے. اچھا، جس نے تمہیں بنایا یہ تو پتا چل گیا نا کہ ہمیں کسی نے بنایا. جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ ہمیں کسی نے بنایا ہے اور وہ بنانے والا بہت بلند و بالا ہے، متعالیاً عنا وعن جمیع ما خلق، نہ صرف یہ کہ ہم سے بلند و بالا ہے بلکہ ہر وہ چیز جو تحت اشراف خداوند متعال ہے وہ ذات ان تمام چیزوں میں بلند و بالا ہے. اچھا، یہاں پہ بلندی یا بزرگی اس معنی میں ہے کہ وہ اتنا بزرگ ہے. بلند و بالا سے مراد یہ نہیں کہ لمبا قد ہے اور نمیدونم بہت مجھے فلیٹ میں رہتا، نہیں. بلندی سے مراد یہ ہے کہ اس کی عظمت، اس کا مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ تم ناقص مزاج اور ناقص عقل اور ناقص وجود رکھنے والے کی رسائی اس تک نہیں ہو سکتی. میں اگر چھوٹے لیول پہ کچھ مثالیں دوں تو شاید میں پہنچا سکوں. فار ایگزامپل، بینڈرا میں رہ رہے ہندوستان کے ماشاءاللہ سے آپ ناگرک کے ہندوستان کے پرائم منسٹر سے آپ مل سکتے ہیں. میں دنیاوی مثال دے رہا ہوں، دنیاوی چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں تاکہ ذہنوں کو قریب کر سکوں. کیوں نہیں مل سکتے؟ کیونکہ اس کا عہدہ اتنا بلند و بالا ہے کہ جس تک رسائی ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے مثال کے طور. مگر یہ کہ کچھ خاص افراد، چنندہ افراد جو کسی وسیلے، کسی راستے، کسی ذریعے سے وہاں تک پہنچ جائے، مگر نہ ہر انسان کی رسائی وہاں تک نہیں ہے. اسی طرح جب دیکھیں چھوٹا موٹا دنیا کا چھوٹا موٹا حاکم، چھوٹا موٹا بادشاہ، جب اس تک ہر انسان کی رسائی نہیں ہوتی تو سمجھے جو تمام کائنات اور دنیا کے ہر بادشاہ، ہر سلطان کا خالق ہو، اس کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا، اس کی عظمت کتنی بلند و بالا ہوگی. إِنَّا أَثْبَتْنَا أَنَّ لَنَا خَالِقًا صَانِعًا مُتَعَالِيًا عَنَّا وَعَنْ جَمِيعِ مَا خَلَقَ. جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ بہت بلند و بالا، اتنا بلند و بالا ہے کہ اس سے آپ ملاقات نہیں کر سکتے، اسے آپ دیکھ نہیں سکتے، اسے آپ دیکھ نہیں سکتے کیونکہ وہ اتنا پاورفل ہے، اتنا بلند و بالا ہے کہ آپ اسے دیکھ نہیں سکتے، اس سے ملاقات نہیں کر سکتے، اس سے مباشرت نہیں کر سکتے، اسے سوال نہیں کر سکتے. جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ ذات بہت بلند و بالا ہے اور اس ذات تک ہماری رسائی نہیں ہے، فَثَبَتَ أَنَّ لَهُ سُفَرَا، تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ ظاہر سی بات ہے جب وہ ذات اتنی بلند و بالا ہے تو اس کے کوئی نہ کوئی سفیر ہوں گے، اس کے کوئی سفیر ہوں گے جو اس کا پیغام ہم تک پہنچائیں گے. اچھا، وہ سفیر کیسے ہوں گے؟ کیا وہ سفیر مثال کے طور پہ ممبئی کا کوئی رہنے والا ہوگا؟ کیا ممبئی کا کوئی پیش امام ہوگا اس کا سفیر جس کا رابطہ خدا بند متعال سے ہوگا؟ اہل بیت کے اطہار علیہ السلام نے اس سفیر کی صفات بھی بیان کر دی. صفات دیکھیں آپ، میں لکھ کے لایا ہوں تاکہ ان صفات پہ ایک ایک دو دو منٹ گفتگو ہو جائے. کیا صفات ہے؟ تاکہ خدشہ تک ذہن میں ذرہ برابر کوئی مثال کے طور پہ ایک شبہ پیدا نہ ہو پائے حجت خدا کے حوالے سے. اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کریں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ آپ کے دماغ میں نہ آ پائے. وہ جو اللہ کی طرف سے ہوگا فَثَبَتَ أَنَّ لَهُ سُفَرَا، اس اللہ کے کوئی سفیر ہوں گے، سفیر ہوں گے، میسنجرز ہوں گے جو اس کے میسج کو تم تک پاس کریں گے، تم تک پہنچائیں گے. اچھا، اس میسنجر کی صفات کیا ہوں گی؟ يُعَبِّرُونَ عَنْهُ إِلَىٰ خَلْقِهِ وَعِبَادِهِ. پہلی صفت یہ ہے کہ وہ میسنجر، وہ اللہ کا بندہ، اللہ کی تعبیر اس کے بندوں تک پہنچائے گا. یعنی اللہ کا کیا ارادہ ہے، اللہ کیا چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے مثال کے طور پہ آپ حج کرو، اللہ چاہتا ہے مثال کے طور پہ آپ عمرہ کرو، اللہ چاہتا ہے مثال کے طور پہ آپ امام حسین کی زیارت کے لیے تشریف لائیے، اللہ چاہتا ہے مثال کے طور پہ آپ امام حسین پہ روئیے، اللہ چاہتا ہے کہ آپ نماز ایسے پڑھیے، اللہ چاہتا ہے کہ آپ نماز کے درمیان مثال کے طور پہ یہ والی تسبیح پڑھیے. یہ ساری کی ساری چیزیں کون بتائے گا؟ جس کا اللہ سے رابطہ ہو.
یعبرون عن، جو اللہ کی تعبیر، اللہ کی خواہش یا اللہ کی رضا اور ناراضگی تم تک پہنچائے، ایک صفت۔ دوسری صفت وَيَدُلُّونَهُمْ عَلَى مَصَالِحِهِمْ وَمَنَافِعِهِمْ وَمَا بِهِ بَقَاؤُهُمْ وَفِي تَرْكِهِ فَنَاؤُهُمْ، اور پھر وہ حجت خدا، وہ سفیر، وہ میسنجر لوگوں کو بتائے گا کہ تمہارا کن چیزوں میں فائدہ ہے اور کن چیزوں میں نقصان ہے، کون سی چیزیں تمہارے لیے اچھی ہیں اور کون سی چیزیں تمہارے لیے بری ہیں، کن چیزوں کو انجام دینے میں تمہارے لیے کامیابی ہے اور کن چیزوں کو چھوڑنے میں تمہارے لیے مثال کے طور پہ کامیابی اور ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ وہ تمہیں بتائیں گے کہ جناب والا اگر تم نے فار ایگزامپل جھوٹ بولا تو اس کی سزا کیا ہوگی، وہ تمہیں بتائیں گے اگر تم نے زنا کی تو اس کی سزا کیا ہوگی، وہ تمہیں بتائیں گے کہ جناب والا یہ سارے گناہ کہ جو انسان اخلاقی اعتبار سے پست و ذلیل ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں کیا سزا دی ہے، وہ تمہیں اچھا اخلاق سکھائیں گے۔ یہی وجہ ہے علماء فرماتے ہیں اگر یہ حجت خدا نہ ہو تو معاشرہ فتنہ و فساد میں مبتلا ہو جائے گا، اسے بھی پتا چلے گا کن چیزوں میں اچھائی ہے اور کن چیزوں میں برائی ہے۔ لہٰذا حجت خدا کا ہونا ضروری ہے جو تمہیں اچھائی اور برائی کے راستے کو دکھا سکے۔ پھر فرماتے فَثَبَتَ الْآمِرُونَ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْحَكِيمِ الْعَلِيمِ، بس یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کسی ایسے کا ہونا ضروری ہے جو امر کرے، حکم دے اور کچھ چیزوں سے تمہیں روکے۔ یہ جو حکم دے رہا ہے یا روک رہا ہے یہ اپنی طرف سے نہ ہو، اپنی طرف سے نہ ہو بلکہ کس کی طرف سے ہو؟ عن الحکیم العلیم، وہ پروردگار جو حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے، جو جاننے والا ہے، وہ تمہیں بتائے کہ کن چیزوں سے رکنا ہے اور کن چیزوں کو تمہیں انجام دینا۔ یہی وجہ جب امام حسین علیہ السلام امام جب مدینے سے نکلے تو امام علیہ السلام نے اپنے نکلنے کا مقصد خود بیان کیا تھا۔ میں حیران ہوتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں کہ 1400 سال ہو گئے آج تک مقصد امام حسین ہی کلیئر نہیں ہو پایا۔ ہر انسان اپنے زعم، اپنے گمان اور ویسا مقصد بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس مقصد میں اس کے کوئی فائدے ہوں، اپنی ذاتی فوائد کے مطابق امام حسین کا مقصد بیان کیا جاتا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ کسی بھائی نے کسی بھائی کی زمین چھین لی تو یہ صاحب آئیں گے مقصد حسین یہی بتا دیں گے کہ مثال کے طور پہ کسی چیز کو نہ چھینا جائے۔ ہر انسان اپنے زعم و گمان کے مطابق امام حسین کے مقصد کو استعمال کرتا ہے، جبکہ جب امام حسین علیہ السلام اتنے بڑے مقصد کے لیے نکلے ہوں، جہاں دنے بچے کو گود میں لے لیا، جہاں مستورات کو اپنے ساتھ لے گیا، تو ظاہر سی بات ہے امام حسین نے اپنی زبان مبارک سے خود اپنا مقصد بیان کیا ہوگا۔ امام حسین کا مقصد کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام جب نکل رہے تو فرما رہے انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما۔ میں نے کہا نا اللہ کی طرف سے جو حجت ہوتی ہے اس کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف و نہی از منکر اللہ کی طرف سے کرتی ہے، یعنی جو اللہ چاہتا ہے وہ بتاتی ہے، وہ حجت خدا، اور جن چیزوں سے اللہ روکنے کے لیے کہتا ہے ان چیزوں سے وہ حجت خدا روکتی ہے۔ امام حسین جب نکلے اور نکلنے کے بعد کیا حضرت نے فرمایا؟ میں فساد کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، تم یہ مت سوچنا کہ جناب ہمیں حکومت کی ضرورت ہے، ہمیں سلطنت کی ضرورت ہے۔ حکومت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سلطنت کی ضرورت نہیں ہے، اما جس خدا نے ہمیں ایسا مقام دیا ہو کہ جس مقام پر انبیاء رش کر رہے ہو اسے حکومت کی کیا ضرورت؟ حضرت امیر تشریف فرمائے جب کسی نے پوچھا مولا آپ کی نظر میں یہ حکومت یا سلطنت کے جس کے لیے مرے جا رہے کٹے جا رہے کیا خیال ہے؟ مولا اپنی جوتی اٹھائے، تاک لگا رہے تھے جوتی میں، حضرت نے جوتی ہلائی کہ خدا کی قسم یہ جو تمہاری حکومت ہے وہ میری نظر میں اس میری جوتی سے بدتر ہے۔ تم جس حکومت کے لیے مرے جا رہے ہو، تم جس حکومت کے لیے قتل و غارت کر رہے ہو، وہ حکومت علی کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اما جسے منصب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہو، جسے منصب امامت و خلافت اللہ نے نوازا ہو، اس کی نظر میں کیا حقیقت تمہاری اس حکومت کی؟ امام حسین فرما رہے میں ظلم کے لیے کام نہیں کر رہا ہوں، میں فساد کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں کسی کو مارنے پیٹنے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں کوئی باغی نہیں ہوں، میں مثال کے طور پہ زمین پر فتنہ و فساد پھیلانے والا نہیں ہوں، بلکہ حضرت نے فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں امت جد میں اصلاح کی غرض سے قیام کر رہا ہوں، نکل رہا ہوں۔ اچھا جناب
بینڈرا کے مومنین کی خدمت میں سوال، زمانے رسول اللہ میں یا رسول اللہ کے بعد زمانے حضرت علی، زمانے امام حسن مجتبی، امام حسین میں سب سے بڑا فتنہ و فساد کیا تھا؟ امت جد کی اصلاح کے لیے نکل رہے، کون سا سب سے بڑا فتنہ تھا کہ جس کی اصلاح ضروری تھی؟ بسم اللہ، نماز کی اہمیت، روزے کی اہمیت، ہر شے کی اہمیت ہے، لیکن میں آپ سے سوال کروں گا، کیا نماز مثال کے طور پہ 3 رکعت کی جگہ 4 رکعت پڑھی جا رہی تھی؟ کیا نماز عشاء 6 رکعت پڑھی جا رہی تھی؟ کیا مثال کے طور پہ نماز مغرب میں 4 سجدے ہو رہے تھے؟ کیا نماز عشاء میں 12 رکوعیں ہو رہی تھی؟ کیا مثال کے طور پہ قرآن مجید 50 پارے کا ہو گیا تھا؟ کیا مثال کے طور پہ قرآن مجید کی آیتیں گھڑی جا رہی تھی؟ یا مثال کے طور پہ قرآن مجید گم ہو گیا تھا، لوگوں نے نیا قرآن بنا دیا تھا؟ پرابلم کیا تھی؟ بہت ساری پرابلمز تھی، بڑی پرابلم کیا تھی؟ بڑا فتنہ کیا تھا؟ بڑا فساد کیا تھا کہ جس کے لیے امام حسین فرما رہے میں امت جد کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں؟ بسم اللہ، سب سے بڑا فتنہ کیا تھا امت جد کا؟ سب سے بڑا فتنہ یہ تھا 18 ذی الحجہ کو حج کے بعد رسول گرامی نے میدان غدیر میں علی ابن ابی طالب کو بٹھایا، ہاتھوں کے بلند کرتے ہوئے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا ہے۔ پھر اسی طرح رسول گرامی نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے ہمارے اہل بیت۔ سب سے بڑی پرابلم یہ تھی کہ رسول گرامی نے امت کی ہدایت کے لیے 2 سب سے بڑے اوزار بنائے تھے، 2 راستے معین و مشخص کیے تھے۔ امت نے ان دونوں راستوں میں بدعتیں انجام دی، امت نے ان دونوں راستوں کو چھوڑنے کی کوشش کی، ایسے ویسے چھوڑنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ جہاں رسول گرامی علی ابن ابی طالب کو خلیفہ جانشین بنا کے گئے تھے، وہیں ان کے مقابلے میں رسول گرامی کی ذات کے بعد میدان سقیفہ اور نبی کرم حجرہ سقیفہ میں بیٹھ کے وہ خلیفہ، وہ جانشین جو رسول گرامی نے بنایا تھا، اس خلیفہ، اس جانشین کو ہٹا کے ایک نیا خلیفہ بنا دیا گیا۔ وہ جب نیا خلیفہ بنا تو ظاہر سی بات ہے وہ سلسلہ خلافت ایک طرف چلا اور دوسری طرف سلسلہ امامت کے جسے محصور کر دیا گیا، اس کے سامنے اس کی زوجہ کو مارا گیا، 25 برس اسے مثال کے طور پر محصور کر دیا گیا۔ ان کے بعد امام حسن مجتبی آئے جن پہ ظلم و ستم ڈھائے گئے، ہدنہ کے لیے مجبور کیا گیا، صلح کے لیے ایک ایسے ظالم و جابر و فاسق کے ساتھ صلح کے لیے مجبور کیا گیا کہ جس کے ساتھ امام حسن نہیں کرنا چاہتے۔ امام حسن کا جملہ خدا کی قسم ہوتے ہوئے کہ اگر میرے پاس طاقت ہوتی، قوت ہوتی تو میں قیامت تک اس آدمی سے لڑتا کہ جس آدمی سے میرے بابا نے لڑائی لڑی، کہ میرے پاس طاقت نہیں۔ امام امیر المومنین سے پوچھا کہ مولا جب سب کچھ ہو گیا تو آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ نے کچھ کیوں نہیں کیا؟ بعض اوقات ہوتا ہے ہم بھی میٹھے میٹھے الفاظ کے ساتھ جب ہم میٹھی میٹھی باتیں کرنے پہ آ جاتے ہیں تو بہت ساری تاریخ کو مسخ کر دیتے کہ علی سے سیکھیے، علی 25 سال خاموش بیٹھے رہے۔ یہ دلیل دیتے ہیں مثال کے طور پہ رابطے بہت اچھے تھے، اس بات پہ دلیل دیتے ہیں کہ رابطے بہت اچھے تھے خلفاء کے ساتھ، ایک دوسرے کے گھروں پہ جاتے تھے، مثال کے طور پہ دعوتیں کھاتے تھے، دربار میں جاتے تھے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ اس طرح کے عقائد حجت خدا کے حوالے سے ہمارے درمیان آ چکے ہیں، لوگوں نے بیان کیا۔ حضرت امیر سے کبھی پوچھا کہ ان جملوں سے مولا علی ابن ابی طالب جو قبر میں ہماری باتوں کو سن رہے، ہمیں محسوس کر رہے ہیں، ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ مولا نے فرمایا لو وجدت 40 ذوی عزم لنهضت القوم، اگر میرے پاس 40 سپاہی ہوتے تو میں ان سے لڑتا، اپنا حق چھینتا۔ ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا علی ابن ابی طالب کا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ کچھ لوگ آئے، مولا نے کہا اچھا لڑنا چاہتے ہو، آنا چاہتے ہو، کل آنا، سر کے بال منڈوا کے آنا۔ دوسرے دن جب آئے، سر کے بالوں میں کیا رکھا ہے؟ میں تو فوکس مدد پہ، بسم اللہ آپ چلیے، ہم آگے پیچھے پیچھے۔ حضرت امیر نے فرمایا جو اپنے سر کے بال راہ علی میں نہ دے سکے وہ اپنی گردنیں کا ساتھ دے گا؟ سر کے بال نہ دے سکے وہ کیسے گردن دے گا؟ تھوڑا سا اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی پوری سیرت اٹھا کے دیکھیں، سب کو پریشان کیا گیا۔ امام حسین نے کیا فرمایا؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، سب سے بڑا فتنہ کیا تھا کہ جس کی اصلاح امام حسین کے لیے ضرور تھی؟ وہ سب سے بڑا فتنہ یہ تھا کہ جو تمام اعمال کی بیس ہے،
جو نماز کا بیس ہے، جو روزے کا بیس ہے، جو قرآن کا بیس ہے، جو ہر عمل کا بیس ہے، لوگوں نے اس بیس کو چھوڑ دیا۔ وہ تھا امامت، وہ تھا امامت کی جس کی اصلاح کے لیے امام حسین نکلے۔ امامت کی لوگوں کو امامت کی ضرورت تھی، لوگوں کو ہدایت کی ضرورت تھی۔ اگر امامت میں اصلاح ہو جائے، اگر یزید ملعون و پلید کو ہٹا کے امام حسین کو وہ منصب جو امام حسین کا ہے وہ منصب امام حسین کو مل جاتا، نہ نمازیں خطرے میں ہوتی، نہ روزہ خطرے میں ہوتا، نہ دین خطرے میں ہوتا، کچھ بھی خطرے میں نہیں ہوتا۔ اگر امام حسین علیہ السلام کو وہ منصب اور وہ عہدہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا وہ امام حسین کو ظاہری طور پہ بھی قبول کر لیا جاتا تو ایسا ہوتا۔ رسول گرامی نے ہدایت کے دو انتظام کیے، ایک قرآن، دوسرے اہل بیت اطہار۔ یزید نے کیا کیا؟ یزید نے وہ دو راستے اور وہ دو چیزیں یا وہ دو انتظامات جو رسول گرامی نے کیے تھے، یزید جیسے ہی خلیفہ بنا سب سے پہلے یزید نے ان دونوں ہدایت کے راستوں کو بند کرنے کی کوشش کی۔ ممبر پہ بیٹھا، لعبت ہاشم بالملک فلا خبر شاء ولا وحی نزل۔ بنی ہاشم تو حکومت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے تھے، نہ کوئی وحی نازل ہوئی، نہ کوئی قرآن اترا، یہ تو خود کھلواڑ کر رہے تھے۔ نعرہ یزید کا ہے، لیکن یہ نعرہ یزید سے پہلے مدینے کی گلیوں میں بھی لگ چکا ہے۔ کیا آپ نے تاریخ نہیں پڑھی کہ ایک بہت بڑے صاحب جو مدینے کی گلیوں میں کہا کرتے تھے کہ مجھے لگتا ہے رسول اللہ جادوگر ہے؟ کیا یہ بات ہم نے نہیں سنی؟ اسی چیز کو یزید کاپی کر رہا ہے، پیسٹ کر رہا ہے جا کے اپنے دور میں۔ رسول گرامی نے ہدایت کے دو انتظام کیے، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت اطہار۔ یزید ممبر پہ بیٹھا، سب سے پہلے قرآن کا انکار کر دیا۔ یہ سارا کا سارا تماشا ہے، نہ کوئی وحی نازل ہوئی، نہ جبرائیل آئے، نہ کوئی قرآن نازل ہوئی، یہ اپنی طرف سے ٹیم بنائے بیٹھے ہوئے۔ قرآن کا انکار ہو گیا۔ دوسرا، امام حسین کو کربلائی معلی میں شہید کر دیا۔ رسول گرامی نے دو ہدایت کے انتظام کیے تھے، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ قرآن کا انکار کر دیا، اہل بیت اطہار کو کربلا میں مار دیا۔ یزید بیٹھا ہی تھا اطمینان کے ساتھ کہ اب میں نے دونوں ہدایت کے دروازے بند کر دیے۔ اتنے میں کیا دیکھا؟ سر امام حسین شام پہنچا، نو کے نیزہ سے سر امام حسین سے آواز آنی شروع ہو گئی، ام حسبتم ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اصحاب کہف اور یہ اصحاب الرقیم ہماری سب سے بڑی نشانیوں میں سے؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ نو کے نیزہ پہ ایک سر جو کٹا ہوا ہے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے؟ خلاصہ، رسول گرامی نے دو ہدایت کے انتظام کیے، یزید نے دونوں ہدایت کے انتظام کو بند کر دیا، دروازے بند کر دیے۔ اب یہ اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہی تھا کہ سر امام حسین سے تلاوت قرآن کی آواز آنے لگی۔ گویا امام حسین بتانے لگے، اے یزید، یہ حسین کا بولتا ہوا سر اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن بھی زندہ ہے، حسین بھی زندہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات۔ قرآن بھی زندہ ہے، حسین بھی زندہ ہے۔ خلاصہ، امام حسین نے یہی اپنا ایک مقصد بیان کیا جو ایک حجت خدا کی صفت ہے، وہ الناہون اور اسی طریقے سے والآمرون عن الحکیم العلیم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات آپ حضرات کی خدمت میں پہنچائے، یہ ایک حجت خدا کی صفت ہے۔ اسی طریقے سے اب یہاں پہ دو صفت بڑی لطیف ہیں، بڑی بارش ہے، انہیں میں جلدی سے بیان کر کے مجلس کو ختم کر رہا ہوں۔ پھر ایک صفت بیان کرتے ہیں، حکماء مؤدبین بالحکمہ مبعوثین بہا۔ امام ایک حکیم ہوتا ہے۔ کیوں حکیم ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ حکیم خدا کی طرف سے مبعوث کیا ہوا ہوتا ہے، حکیم خدا کی طرف سے آیا ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ جب اسے بھیجتا ہے، حجت کو بھیجتا ہے، تو اس کی تربیت کر کے بھیجتا ہے، یعنی اس کی تربیت خداوند متعال کی طرف سے ہوتی ہے۔ کیا آپ کے اس زمانے میں کوئی ایسا ہے کہ جو مثال کے طور پہ کارخانے خداوند متعال سے تربیت یافتہ ہو؟ کہتے ہیں یہ حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ سے تربیت یافتہ ہوتا ہے۔ پھر ایک بڑی زبردست صفت بیان کی کہ جس کے بعد ظاہر سی بات ہے جو بھی اہل بیت علیہ السلام سے کسی معاملے میں مقایسہ کرے اس کے لیے یہ بہترین دلیل ہے۔ حضرت نے فرمایا غیر مشارکین للناس علی مشارکتہم فی الخلق والترکیب
فی شیء من احوالہم، وہ جو حجت خدا ہوتی ہے وہ حجت خدا بندوں میں کسی سے کسی معاملے میں مشارکت نہیں کرتی، وہ ہر معاملے میں جدا ہے. فی الخلق والترکیب، خلقت میں بھی جدا ہے، ترکیب میں بھی جدا ہے. یعنی کیا؟ یعنی ظاہری طور پہ امیر المومنین کیسے تھے؟ 2 ہاتھ تھے، 2 پیر تھے، مثال کے طور پہ کھال ہے، زبان ہے. آپ کہیے کہ جناب والا یہ تو ہم جیسے ہیں، یہ تو ہم جیسے ہیں. جیسے کہ دعویٰ ہوا، لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ رسول ہم جیسے، رسول ہم جیسے. یا روایت میں حضرت کیا فرما رہے کہ تمہارے کسی معاملے میں وہ مشارکت نہیں کرتے، ہر معاملہ تم سے جدا ہے، ہر معاملہ تم سے جدا ہے. ظاہری طور پہ تم جیسی کھال ہے، اسی لیے انہیں بشر کہا گیا، انہیں بشر کہا گیا. انسان کی اصطلاح استعمال نہیں کی، بشر کی اصطلاح استعمال کی. بشر کسے کہتے ہیں؟ جس کی یہ چمڑی ہو اسے کہا جاتا ہے بشر. یعنی تم جیسی چمڑی ہے، باقی ہر معاملے میں تم سے جدا ہے، ہر معاملے میں تم سے جدا ہے. ان کا مرتبہ عجیب و غریب ہے، ان کی حالت عجیب و غریب ہے، ان کی خلقت عجیب و غریب ہے. تم مثال کے طور پہ نجس قطرے سے ظاہراً اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن ان کی خلقت دیکھیے، پاک و پاکیزہ ہے. مثال کے طور پہ حضرت تشریف فرمائے امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں، اچانک اللہم صلی علی محمد. ارے اچھے مجلس میں بیٹھنے والوں، اچھے مجلس میں بیٹھنے والوں، ارے جاگو جاگو، حساب دینا ہے. ارے تم نے کتنے درود دینے ہیں، یہ تمہیں کو جواب دینا ہے. نعرہ 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 حیدر جوان محمد کمال علی آواز بلند جب پوری مجلس کا ظاہر سی بات ہے درسی ماحول ہے، تو میں نے کہا بھائی درسی آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں، اور درس اگر معارف اہل بیت کا ہو تو اس سے اچھا کوئی درس نہیں ہو سکتا. عقائد کا درس ہو اس سے اچھا درس نہیں ہو سکتا. مجھے یاد ہے نجف اشرف میں ایک بزرگ شخصیت، میں نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں، پتہ نہیں بات کس حد تک صحیح کس حد تک نہیں، لیکن نقل کیا، کہنے لگے حضرت آیت اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے پوچھا کہ فلاں صاحب خطیب ہیں اور وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں، تو کہا بسم اللہ لے کے آئیے. جب خطیب ان کی خدمت میں پہنچے تو نجف اشرف کے بزرگ آیت اللہ انہوں نے خطیب کی طرف دیکھا کہ تمہارا مرتبہ، اگر تم اپنے آپ کو پہچان لو تو تمہارا مرتبہ فقیہ سے بلند و بالا ہے. کہنے لگے صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، ہم ایک چھوٹے موٹے خطیب ہیں، فقیہ سے بلند و بالا؟ کہ ہاں تمہارا مرتبہ فقیہ سے بلند و بالا ہے اگر تم اپنی حیثیت اور اپنی اوقات پہچان لو. کہ وہ کیسے؟ کہ مرجع یا آیت اللہ یا فقیہ فروع دین کا محافظ ہوتا ہے، تم اصول دین کے محافظ ہو. تم لوگوں کے درمیان جا کے اصول دین بیان کرتے ہو، تم لوگوں کے درمیان جا کے عقائد بیان کرتے ہو. یہی وجہ آیت اللہ العظمی سید علی حسینی سیستانی حفظہ اللہ نے کررا مرارا و تکرارا، بار بار یہ جملے کہے جہاں تک ہو سکے ممبروں سے عقائد بیان کرو، عقائد بیان کرو، لوگوں کو اہل بیت اطہار اور امام زمانہ توحید ان تمام چیزوں سے متمسک کرو. جب آپ کا عقیدہ بلیو مضبوط ہوگا، میں نے کل کی مجلس میں بیان کیا تھا، جتنا مضبوط آپ کا عقیدہ ہوگا اتنا ہی آپ کا عمل مضبوط ہوتا رہے گا. ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پر. خلاصہ ظاہری طور پہ وہ تم جیسے ہیں لیکن ہر چیز میں تم سے مختلف ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ میں بیان کرنا شروع کروں گی. جناب والا ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے کیا فضائل و مناقب ہیں، اور ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کی خلقت کا انداز کیا ہے، خلقت کا طریقہ کیا ہے، وہ ماشاءاللہ سے آپ سب جانتے. یہ نوری مخلوق ہے. کننا نورا، ہم ایک نور تھے. محدقین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آسمانوں کی زینت بنا کے رکھا تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے لیے، بندگان صالح کی ہدایت کے لیے ہمیں روئے زمین پہ بھیجا، ظاہری ایک بشری شکل دے کے. خلاصہ یہ ایک طویل موضوع ہے. اسی روایت میں تھوڑا سا پیچھے آپ کو لے کے چلوں اور میرا وقت بھی ختم ہونے پہ ہے. میں نے شروع میں بیان کیا تھا، حضرت نے کیا فرمایا؟ اِنَّا لَمَّا أَثْبَتْنَا أَنَّ لَنَا خَالِقًا صَانِعًا مُتَعَالِيًا عَنَّا.
جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ ہمارا رب بہت بلند و بالا ہے تو ہماری ضرورت خود بخود ثابت ہو جائے گی. یعنی کیا؟ ایک بڑا لطیف نکتہ ہے جو میں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرتا چلوں. لطیف نکتہ یہ ہے کہ اگر تم امام کی ضرورت یا حجت خدا کی ضرورت کو ثابت کرنا چاہتے ہو تو پہلے خدا کو بلند و بالا ثابت کرو. یہ بعض اوقات ہمارے جاہل چاہنے والے مولا کے حضرات معصومین علیہ السلام کے جب فضائل بیان کرتے تو پتہ نہیں ان کے اوپر کون سا بھوت سوار رہتا ہے کہ وہ ہر معاملے میں اللہ سے مقابلہ کرنا چاہتے, وہ ثابت کرنا چاہتے بس اتنا سا فرق ہے علی اور اللہ میں. مثال کے طور پہ کوشش کرنے کی کیا ضرورت؟ تمہیں کس نے حق دیا کہ تم اس طرح سے مقایسے خداوند متعال کی ذات سے کرو؟ آپ کو پتہ ہے اہل بیت اطہار کیا فرما رہے ہیں کہ جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ اللہ بہت بڑا بلند و بالا ہے, بہت بڑا ہے, جتنا بڑا تم اللہ کو ثابت کرو گے اتنی ہی ہماری ضرورت ثابت ہوگی, ہماری نیڈ ثابت ہوگی. یعنی اللہ اتنا بلند و بالا ہے لہذا کسی سفیر کا ہونا ضروری ہے. یہی وجہ ہے ماشاءاللہ سے یہاں سارے نہیں تو اکثر کربلائی تشریف فرمائے. آپ لوگ کربلا جاتے ہیں, آداب زیارت حسین میں ایک ادب ہے, جب آپ ذریعہ امام حسین کو دیکھو تو کیا کہو؟ عمل ہے وہاں پہ. جب آپ کی نظر امام حسین کی ذریعہ پہ پڑے تو کیا کہنا ہے آپ کو؟ آپ لبیک یا حسین کہتے ہیں نا. معصومین علیہ السلام نے فرمایا جب بھی تمہاری نظر گنبد پہ پڑے کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ریزن کیا ہے؟ وہ ریزن یہی ہے جو میں نے بیان کیا. یعنی جتنا تم اللہ کو بلند والا ثابت کرو گے اتنی ہی ان کی ضرورت ثابت ہوگی. یہی وجہ ہے ہر معصوم کے بارگاہ میں آپ جائیے, ہر جگہ یہ عمل ہے کہ پہلے اللہ اکبر کو اللہ بہت بلند والا. زیارت جامعہ کبیرہ ماشاءاللہ سے آپ لوگ زیارت جامعہ کبیرہ یقیناً پڑھتے ہوں گے. زیارت جامعہ کبیرہ میں زیارت جامعہ کبیرہ پڑھنے سے پہلے کیا عمل ہے؟ 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ کیا کہنا ہے آپ کو؟ اللہ اکبر. کیوں؟ کیونکہ ہم پہلے سے گھسنے سے پہلے اقرار کر لیتے اے میرے پروردگارہ تھوڑی دیر کے بعد جب زیارت جامعہ کبیرہ کھولوں گا تو اس میں بڑے عجیب و غریب فضائل و معارف ہوں گے. ہم اسی میں پڑھیں گے وَبِكُمْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ, اور تمہاری وجہ سے بارشیں نازل ہوتی ہیں, تمہاری وجہ سے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو رزق دیتا ہے. وَإِرَادَةُ الرَّبِّ فِي مَقَادِيرِ أُمُورِهِ تَهْبِطُ إِلَيْكُمْ وَتَصْدُرُ مِنْ بُيُوتِكُمْ. یہ جو اللہ تبارک و تعالی کسی کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے, کسی کے بارے میں ارادہ کرتا ہے کہ فلاں کو مثال کے طور پہ کار دینی ہے, فلاں کو پیسے دینے, فلاں کو گھر دینا, فلاں کو حویلی دینی, فلاں کو زندہ رکھنا ہے, فلاں کو مارنا ہے, یہ جو اللہ تبارک و تعالی تمہاری تقدیر لکھتا ہے, فیصلے کرتا ہے, کہتے اللہ کے ارادے تمہارے حق میں دروازے اہل بیت اطہار پہ آتے ہیں, پھر در اہل بیت اطہار سے وہ سارے کے سارے ارادے صادر ہوتے ہیں. یہ زیارتوں کے جملے, امام حسین کی زیارت کا جملہ ہے. لہٰذا اس زیارت میں وارد ہونے سے پہلے آپ پہلے ہی ایکسپٹ کر لو اے میرے پروردگارہ ہم سب کچھ قبول کرتے ہیں, علی کی ذات یہ ہے, وہ ہے, اہل بیت کا مرتبہ یہ ہے, فلاں ہے. یہ سارے مرتبوں کو قبول کرنے کے بعد کہتے پروردگارہ تیری ذات اتنی بلند و بالا ہے کہ تیری ذات کا ان سے کوئی مقابلہ نہیں, کوئی مقابلہ نہیں. بھائی اس میں کوئی مثال کے طور پہ نعوذ باللہ اس میں کوئی توہین ہے اہل بیت اطہار کی. امیر المومنین کے صفات دیکھیں, امیر المومنین کی عبادتیں دیکھ, کس کی عبادت کرتے تھے امیر المومنین؟ ایسی ویسی عبادت نہیں کرانے والا. نماز پڑھ رہے مثال کے طور پہ ایک گردن پہ مچھر بیٹھ جاتا ہے, خیر یہاں مچھر ابھی نظر نہیں ہے لیکن کل ایک دکھا تھا. مثال کے طور پہ نماز کے درمیان آپ کی گردن پہ ایک مچھر بیٹھ جائے اور تیزی سے کاٹنے لگے تو پٹ سے آپ مچھر کو مارتے ہیں. ایسا مچھر لگ جائے, بہت اللہ والے بنتے, بہت بڑے ولی بنتے, بڑے نمازی بنتے, ایک مچھر آپ کی گردن پہ بیٹھے تو آپ کو احساس ہو جائے کتنا بڑا نمازی ہے, کتنا بڑا عبادت گزار ہے. علی کے پیر میں تیر لگا, کہ تیر کیسے نکالے؟ کہ میں راستہ بتاتا ہوں. امام حسن مشتبہ نے فرمایا کہ راستہ کیا؟ کہ جب میرا بابا مصلی عبادت پہ کھڑا ہو تب جا کے تیر نکال لینا. میرے بابا کو احساس نہیں ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی ذات میں اتنا محب ہو جاتے. امام تشریف میں نماز پڑھ رہے, چیخنے لگے, چلانے لگے, اور آپ کا بیٹا محمد باقر یا
دن پر روایت امام جعفر صادق امام باقر نماز پڑھ رہے، امام جعفر صادق کنویں میں گر گئے، مثال کے طور چیخ رہے چلا رہے، مولا چپ چاپ نماز پڑھ رہے، نماز ختم ہوئی، مولا گئے تو کیا دیکھا، کنویں نے امام کو اوپر نکال دیا۔ کسی نے پوچھا مولا آپ کا بیٹا گر گیا، آپ ذرہ برابر بے چین نہیں ہوئے؟ حضرت نے فرمایا جب میں نے اپنے رب کی عبادت میں خیانت نہیں کی تو وہ میری امانت میں کیسے خیانت کرے گا؟ میں نے کوئی خیانت نہیں کی، میں خضوع و خشوع کے ساتھ عبادت پروردگار انجام دے رہا ہوں۔ یہ ہے حجج الہی، یہ ہے حجت خدا، یہ ہے حجت خدا۔ امیر المؤمنین سے بڑا کوئی عبادت گزار سر پہ ضربت لگی سجدے میں، جملے کیا ہیں؟ فزتو بالکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا، سجدے میں سر پہ ضربت لگ رہی ہے۔ ان سے بڑا کوئی متقی پرہیزگار ہو سکتا ہے؟ اب اگر کوئی شیعہ معذرت کے ساتھ یہ میں پیغام پہنچا رہا ہوں، اب اگر کوئی شیعہ آپ کو نظر آئے جو عمل میں کسی اعتبار سے کمزور ہو، کیا اس کا عقیدہ ہو جائے کہ جناب والا عقیدہ کافی ہے، بس آپ عقیدہ اچھا بنا لیجئے، عقیدہ اچھا رکھیے، عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ یہ بھی ایک فرقہ ہے جس کا نام ہے فرقہ مرجئہ، چھٹے امام کے دور میں تھا، جس کا عقیدہ اور ایمان یہ تھا، جس کا نعرہ یہ تھا قدم الایمان واخر العمل، یعنی ایمان کو مقدم کر لو، ایمان اپنا اچھا کر لو، عمل تو کنارے رکھو، نماز مولا دیکھ لیں گے، مثال کے طور روزے مولا دیکھ لیں گے، عقیدہ محکم ہونا چاہیے۔ مولا نے فرمایا نہیں، خبردار ایسے لوگوں سے پرہیز کرو، ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ جناب والا بس علی کی محبت کافی ہے؟ بے شک بے شک بے شک بے شک علی کی محبت ہر جگہ کام آئے، علی کی محبت کے بغیر یہ آپ کی نماز جوتوں کا ہار بنا کے آپ کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا، آپ کے روزے تھپڑ کی صورت میں گالوں پہ مار دیے جائیں گے، آپ کے یہ حج اور زکات یہ آپ کی ورزش کے سوا کچھ نہیں ہے، بغیر ولایت علی، بغیر محبت اہل بیت اطہار کچھ نہیں ہے ورزش کے سوا۔ روایت ہے، میں ان الفاظ کو اگر آپ حضرات کی طبیعت پہ ناگوار نہ گزرے، مولانا نے فرمایا مبغض علی، جس کے دل میں علی کے لیے بغض و نفرت ہو، صلی ام زنا، بغض علی کے ساتھ تو نماز پڑھے یا زنا کرے دونوں برابر ہے۔ روایت ہے بغض علی کے ساتھ اس کا زنا کرنا نماز پڑھنا برابر ہے، بغض علی کے ساتھ۔ اب یہ جناب والا نماز ہی تو پڑھ رہا ہے، مسئلہ یہ نہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے جو تم سے مانگا ہے وہ نہیں کر رہے ہو۔ شیطان کیا کر رہا تھا؟ شیطان وہاں پہ بیٹھ کے جوا کھیل رہا تھا۔ شیطان مثال کے طور پہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسجدوا لہ، آدم کو سجدہ کرو، شیطان نے مقابلے میں کیا کیا؟ جوا کھیلا۔ شیطان نے مقابلے میں شراب پیا اللہ کے سامنے، پھر اللہ کو غصہ آیا کہ اب تجھے میں نکالوں گا یہاں سے۔ شیطان نے کیا کہا؟ شیطان یہی کہہ رہا تھا نا، بغرتی کھانا، میں اتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں، سجدے کر رہا ہوں، تو کہے تو صحیح، آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، نماز خوب پڑھوں گا، روزہ خوب رکھوں گا، مثال کے طور پہ سارے اعمال انجام دوں گا، لمبے لمبے طولانی تیرے لیے سجدہ کروں گا، لیکن آدم کے لیے سجدہ نہیں کروں گا، آدم کے لیے سجدہ نہیں کروں گا۔ حضرت امیر نے فرمایا یہ جو سفید کالر والے بعض اوقات ہمارے درمیان میڈک کی طرح نکل آتے، حضرت امیر علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے فرمایا فَاعْتَبِرُوا، شیطان تمہارے لیے مسیحا ہے، عبرت حاصل کرو، شیطان کے قصے سے سیکھو۔ اللہ شیطان سے کیا سیکھے؟ کہ شیطان اللہ کا مخالف نہیں تھا، آدم کو سجدہ کرنے کی مخالفت کر رہا تھا، یعنی اللہ کے ولی کا مخالف تھا۔ اللہ نے کیا کیا؟ بسم اللہ، قرآن کی آیتیں ہیں ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کے سامنے۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے نکالا کہ نکل جا یہاں سے، باہر جا، نکل، کیونکہ تو میرے ولی کے سامنے سجدہ نہیں کر رہا ہے۔ میرے خیال سے حضرت امیر اگر نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں شیطان سے عبرت حاصل کرو، تو مولا یہی بتانا چاہ رہے ہیں اللہ کے لیے سجدے کرنے کو تیار ہے، لیکن ولی خدا کے سامنے سجدہ نہیں کرتا ہے کہ جس کا اللہ نے حکم دیا، اللہ نے نکال دیا۔ اللہ نے قاعدہ و قانون بنا دیا کہ جو میرے ولی کی مخالفت کرے اس کا حال وہی ہوگا جو تمہارے حضرت شیطان کا ہوا۔ جو ہمارے ولی کی مخالفت کرے، جناب مثال کے طور پہ یہ بعض اوقات ہوتا ہے، بس میں ختم کر رہا ہوں بات کو، بعض اوقات ہوتا ہے کہتے ہیں جناب اللہ نے بلایا ہے اپنے تک، راستہ کوئی بھی ہو، مثال کے طور پہ میں نے مولانا صاحب کو ممبئی بلایا، اب یہ
دبئی والا روٹ اختیار کریں مثال کے طور پہ, یا پہلے ملیشیا جائیں, ملیشیا سے ممبئی آئیں, یا سیدھے سیدھے فلائٹ لے کے ممبئی آ جائیں, کوئی بھی راستہ, اور راستے سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے, ہمارا مقصد صرف اور صرف بلانا ہے. بعض فلاسفہ کا ماننا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا ہے, اب چاہے تم کسی بھی راستے سے آ جاؤ, چاہے مثال کے طور پہ صوفیزم کے راستے سے آ جاؤ, چاہے 2 امامی والے راستے سے آ جاؤ, چاہے 6 امامی راستے سے آ جاؤ, چاہے 4 امامی راستے سے آ جاؤ, چاہے 14 اور 15 امام کے راستے سے آ جاؤ, چاہے 3 امام کے راستے سے آ جاؤ, کسی راستے سے آ جاؤ, مقصد صرف تمہیں بلانا ہے, راستے کوئی بھی اختیار کر لو. یہ بعض کا عقیدہ ہے. جبکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس کی نفی کی رد کیا کہ ایسا نہیں کہ اللہ نے بلایا ہے, بلانے کے ساتھ ساتھ راستہ بھی بتایا ہے. اگر راستہ نہ بتاتا تو پھر نماز میں کیوں چیخ رہے, کیوں چلا رہے اہدنا الصراط المستقیم, اس سیدھے راستے کی تلاش کیوں کر رہے ہو, کیوں کر رہے ہو؟ اللہ تک پہنچنے کا راستہ چاہے سیدھے راستے سے جاؤ چاہے ٹیڑھے راستے سے جاؤ, پہنچنا مقصد ہے نا, جاؤ. اس کی میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں. آپ میں سے کسی نے اس حقیر کو اپنے گھر پہ بلایا, دعوت دی, 12 بجے پہنچنا تھا, 12 بجے میں آپ کے گھر پہ پہنچ گیا, ایک دم سے لابی میں بیٹھ گیا. آپ نے کہا قبلہ صاحب خیریت, آپ آ گئے؟ میں نے کہا جی آ گیا. ویسے کہاں سے آئے؟ میں نے کہا وہ جو عبد الغفور صاحب تھے ان کی چھت پہ گیا, پھر عبد الرحمان کی چھت پہ گیا, اور قیس کی چھت پہ گیا, اور نبی جابر کی چھت پہ گیا, کودتے 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 آپ کی چھت پہ آیا, تھوڑا سا سوراخ ملا, کود گیا, لابی میں آ گیا. آپ نے تو بلایا ہی تھا نا, آ گیا, بسم اللہ کھلائیے. کیا ری ایکشن ہوگا آپ کا, کیا ری ایکشن ہوگا؟ کوئی ہمیں کوئی احترام نہیں ہوگا, شرم نہیں آتی تمہیں, گھر میں آ گئے. میں نے کہا بھائی آپ نے بلایا تھا, اب میں راستہ کوئی بھی اختیار کروں, اسے کیا لینا دینا؟ آپ کہیں گے نہیں جناب والا, ہم نے بلایا تھا, ہم نے ایک مین ڈور بنایا ہے, جس دروازے سے تمہیں بلایا اس دروازے سے تمہیں آنا ہے, ایسے نہیں ادھر ادھر کے دروازے سے آ جاؤ. بھائی یہی تو سمجھا رہا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بلایا, رسول گرامی نے فرما دیا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں شہر علم ہوں, علی اس کا دروازہ, جسے ہم تک آنا ہو وہ علی کے دروازے سے آئے, علی کے دروازے سے. ایک اعرابی مسجد میں داخل ہوا, رسول گرامی بیٹھے ہوئے تھے, دوسری جانب علی ابن ابی طالب بیٹھے ہوئے تھے. اعرابی پہلے علی کے پاس گیا, السلام علیکم یا امیر المؤمنین. رسول گرامی کے پاس کچھ بیٹھے تھے, کہنے لگے یا رسول اللہ دیکھو یہ بیچارہ پاگل ہے, جاہل ہے. کیوں جاہل ہے؟ کہ پہلے علی کے پاس گیا, آپ کے ہوتے ہوئے علی کے پاس جا رہا ہے, پہلے آپ کے پاس آنا چاہیے تھا. کہ اسی اعرابی سے پوچھ لو, اعرابی کے پاس پہنچے کہ تم پہلے علی کے پاس کیوں گئے؟ کہ رسول اللہ کے پاس رہتے ہو چھوٹا سا قاعدہ نہیں جانتے ہو؟ کیا رسول گرامی نے نہیں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں شہر علم ہوں, علی اس کا دروازہ, لہذا اگر رسول تک جانا ہو تو پہلے دروازے پہ آؤ, پہلے علی کے در پہ آؤ, علی سے اجازت مانگو. خلاصہ یہ حجت الہی ہے, حجت خدا ہے, حجت خدا کی اہمیت ہے. ان کے علاوہ اگر تم کسی راستے سے جاؤ گے راستہ قابل قبول نہیں ہوگا. صراط مستقیم کی اب دعا کرتے, اللہ نے تم سے مطالبہ کیا, اس مطالبے کے ساتھ ان اشخاص کو معین و مشخص کیا, وہ اشخاص آپ کو بتائیں گے کہ کس راستے سے آپ کو جانا ہے, وہ تمہیں سیدھا راستہ دکھائیں گے. تو خلاصہ عمل عقیدے سے جدا نہیں ہو سکتا, یہ حماقت ہے اگر کوئی انسان عمل کو عقیدے سے جدا کرے. کہتے نا کہ جناب ایمان کافی ہے, عقیدے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ایمان کافی ہے. مولانا نے فرمایا نہیں, یہ جو عقیدہ رکھ کے چل رہے فرقہ مرجئہ, انہیں مولانا نے بھگایا کہ خبردار تمہارا یہ باطل عقیدہ ہے. اسی طرح جناب شہزادی سلام اللہ علیہ کے پاس کو خاتون آئی, اور آنے کے بعد اپنے شوہر کے بارے میں کہنے لگی میرا شوہر ہے وہ تھوڑا بہت عمل میں کمزور ہے, آپ کیا فرمائیں؟ شہزادی سے بھی روایت ہے, امام حسن مشتبہ سے بھی روایت ہے, بنا پر روایت فرمایا ان كنت تعمل بما امرناك وتنهى عما زجرناك فانت من شيعتنا. اگر تم وہ کام کرو جس کام کا میں نے تمہیں حکم دیا, ان کاموں سے رکو جن کاموں سے ہم نے تمہیں روکا, تو اس صورت میں تم ہمارے شیعوں میں سے ہو. وَإِن كُنْتَ بِخِلَافَ ذَلِكَ فَلَا تَزِدْ,
اگر تم اس کے مخالف کر رہے ہو، اس کا الٹا کر رہے ہو، مثال کے طور پہ میں نے تم سے کہا نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکات دو، اچھا اخلاق رکھو، پڑوسیوں کا خیال رکھو، کسی کو گالیاں نہ دو، کسی کا حق نہ چھینو، بھائیوں کو پریشان نہ کرو، زوجہ کو پریشان نہ کرو، بیٹیوں کو اذیت نہ دو، بچوں کو پریشان نہ کرو، بچوں کے حقوق ادا کرو، ہم تمہیں یہ ساری باتیں سکھا رہے، تم اس کا الٹا کر رہے ہو۔ اگر تم الٹا کر رہے ہو تو اس صورت میں نہ صرف یہ کہ تم میرے شیعہ نہیں ہو، کہ تمہارے دو گناہ ہیں۔ پہلا گناہ یہ کہ تم شیعہ نہیں ہو اور گناہ کر رہے ہو، یہ پہلا گناہ۔ دوسرا گناہ یہ ہے کہ تم جس مرتبہ شریفہ کے اہل نہیں تھے اس کے دعوے دار بن رہے ہو، کہ شیعت ایک مرتبہ شریفہ، ایک شریف اور اچھا مرتبہ ہے کہ جس کا دعویٰ تم کر رہے ہو، کہ تم اس دعوے کے حقدار نہیں ہو، بے عمل ہو کے اپنے آپ کو شیعہ اہل بیت کہہ رہے ہو، شیعہ علی کہہ رہے ہو۔ یہ چاہنے والا رونے لگا کہ مولا ٹھیک ہے، ہم بھی اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، محبت میں کوئی شک نہیں۔ ممکن ہے بعض اوقات جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہمارا دماغ ذہن ادھر ادھر چلا جاتا ہے، مولا جب ہم آپ سے محبت کا ثبوت دینے پہ آتے ہیں تو مصائب سنتے وقت حسین کے علاوہ کسی کی طرف توجہ نہیں جاتی مولا، ہم آپ کی محبت میں مخلص ہیں۔ اور میرا عقیدہ ہے کہ جتنے بھی بیٹھے شیعیان حیدر صفدر یہ سارے کے سارے اہل بیت اطہار کی محبت میں مخلص ہیں، مخلص ہیں، مخلص ہیں۔ حضرت کے سامنے جب اس نے عرض کیا نا تو مولا کبھی کبھی گناہ بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی لفظشیں بھی ہو جاتی، لیکن ایک گناہ ہونا اور ایک جان بوجھ کر ایک خاص عقیدے کے تحت گناہ کرنے میں فرق ہے۔ ایک مثال کے طور پہ آپ نے الارم لگایا، صبح 5 بجے گا، 4:30 بجے گا، 1 مرتبہ بجا، 2 مرتبہ بجا، 3 مرتبہ بجا اور آپ ماشاءاللہ سے سوتے رہے۔ 8 بجے آپ نے دیکھا ارے 8 بج گئے، اٹھے فوراً، آپ شرمندہ ہو گئے، پڑھنا نہیں کرا، غلطی ہو گئی، معاف کرنا۔ تیری ذات بلند و بالا ہے، تجھے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، لیکن ہم تو رہے بندے 2 بجے تک جاگتے رہے، 2 بجے کے بعد سوئے تو یہ حال ہوا۔ پشیمان ہونا، شرمندہ ہونا خدا کے سامنے۔ فوراً جب بھی آپ کو وقت ملے نماز کو اعادہ کرو، نماز پڑھ لو، قضا پڑھ لو، جو بھی ہو پڑھ لو نماز۔ ایک ہوتا یہ، دوسرا یہ کہ جان بوجھ کے چھوڑو نماز کیا ہے، نہیں پڑھیں گے کیا ہو جائے گا، آج نہیں پڑھیں گے، کل نہیں پڑھیں گے، پرسوں نہیں پڑھیں گے، کیا ہو جائے گا، 2-4 دن نہیں پڑھی تو کیا ہو گیا۔ یہ وہ کیٹیگری ہے کہ جس کا اہل بیت اطہار نے تذکرہ فرمایا، من استخف الصلاۃ، جو نماز کو ہلکا سمجھے، وہ یہ آدمی جان بوجھ کے نماز کو ہلکا سمجھ رہا، وہ یہ آدمی۔ ایک ہوتا جانے انجانے میں نماز بھول گئے، لیکن جب یاد آئی تو انسان شرمندہ ہوا، پشیمان ہوا۔ تو میرا یقین ہے ہم سے بھی لغزشیں ہوتی ہیں، گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن ہم جب بیٹھتے تو خدا بند متعال کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑتے ہیں، کہتے ہیں پروردگارا غلطی ہو گئی، معاف کر دو۔ ایک باپ کتنا شفیق ہوتا ہے، باپ مثال کے طور پہ باپ کے سامنے کوئی بچہ سگریٹ پی رہا ہے، باپ کو پتہ چل گیا، بچے کی جب کلاس لگائی باپ نے، بچہ رونے لگا، معافی مانگنے لگا، پاپا اب اس کے بعد نہیں ہوگا، باپ معاف کرتا ہی نہیں، معاف کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے نا۔ ارے اللہ کتنا شفیق ہے، تمہیں احساس ہے اس بات کا؟ اللہ کتنا شفیق ہے۔ جناب ابراہیم کو جب ایک کنٹرول دیا، جناب ابراہیم نے دیکھا کہ فلاں مثال کے طور پہ زنا کر رہا ہے، جناب ابراہیم نے فوراً اسے حکم دیا، مر گیا وہیں پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کیا کر رہا ہو؟ اگر گنہگاروں کو ایسے ہی مارتے رہے تو اس دنیا میں کوئی بچے گا ہی نہیں۔ سوچیں آپ، اللہ کتنا مہربان ہے، آپ خلوتوں میں جا کے کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، اللہ ان گناہوں کو چھپا دیتا ہے، ستار العیوب ہے۔ میں خود اپنی ذات اور ماشاءاللہ سے آپ لوگ سارے متوجہ ہوں، آپ خود اس بات کا احساس کر سکتے ہیں، اگر اللہ تمہارے گناہوں کو جو خلوت میں تم نے انجام دیے، تمہارے ان گناہوں کو تمہارے بچوں کے سامنے آشکار کر دے، تو باپ اپنی بیٹی کے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہیں ہو سکتا۔ اگر بیٹی کے خلوت میں، اکیلے میں، تنہائی میں کیے جانے والے گناہوں کو اللہ فاش کر دے، عام کر دے، تو ایک بیٹی اپنے باپ سے منہ نہیں ملا پائے گی، ایک بیٹی اپنے شوہر کا سامنا نہیں کر پائے گی، ایک عورت اپنے شوہر کا، اپنے گھر والوں کا سامنا نہیں کر پائے گی۔ اگر اللہ تمہارے گناہوں کو عام کر دے تو سوچے اللہ کتنا لطیف ہے، اللہ کتنا مہربان ہے۔ خدا اپنے متعال کے سامنے جا کے خدا سے مانگو تو صحیح، خدا کے سامنے اپنا عذر تو پیش کرو، خدا سے گفتگو کرو، خدا سے باتیں کرو کہ پروردگار مجھے معاف کر دے، غلطی ہو گئی،
اس کے بعد غلطی نہیں ہوگی. خلاصہ حضرت صدیقہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا اگر تم ہمارے شیعہ ہو تو عمل کرو, اگر تم عمل میں مخالفت کر رہے ہو جان بوجھ کے تو تم اس صورت میں ہمارے شیعہ نہیں ہو. چاہنے والے نے ہاتھوں کو جوڑا کہ مولا اگر ہم شیعہ نہیں ہیں تو پھر کون ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ اس صورت میں لا تقل انا من شیعتکم, یہ مت کہو کہ ہم تمہارے شیعوں میں سے ہوں, بلکہ یہ کہو انا من محبیکم ومعادی اعدائکم, شہزادی میں آپ سے محبت کرنے والا ہوں اور آپ کے دشمنوں پہ لعنت کرنے والا. محب ہے, محب چاہنے والے, چاہنے والے محب ہے. خلاصہ حجت خدا کی اہمیت, حجت خدا کی ضرورت ایک اس لیے ہے تاکہ تمہارا عمل سنور سکے, تمہارا عمل خوبصورت ہو سکے. یہی وجہ ہے جتنے بھی اصحاب گزرے ان سب کی صفت بارز یہ تھی کہ انہوں نے حجت خدا کو پہچانا تھا. جس نے حجت خدا کو پہچانا اس کا عمل نکھر کے سامنے آیا. جتنا اپنے زمانے کے امام کو پہچانتا گیا اتنا ہی اس کا مرتبہ بڑھتا گیا, اتنا بڑھ گیا کہ رسول کو کہنا پڑا اے سلمان تم ہم اہل بیت اطہار میں سے. جب انسان حجت خدا سے آشنائی حاصل کرتا ہے. کربلا میں دیکھیں کس طرح سے یہ کربلا کے مظلوم اصحاب یا خاندان عصمت و طہارت سے تعلق رکھنے والے کس طرح سے اپنے زمانے کے امام کو پہچانتے. جناب قاسم جب اجازت لینے کے لیے آئے امام حسین قاسم کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں قاسم کیف الموت عندک, تمہارے نزدیک موت کیسی ہے. یہ دیکھیں جب انسان حجت خدا کی معرفت رکھتا ہے تو اس کا جواب کیا ہوتا ہے. جواب دے رہے ہیں احلا من العسل, شہد سے زیادہ شیرین ہے. تھوڑی دیر کے لیے امام حسین کے ساتھ جناب علی اکبر چل رہے ہیں. امام حسین کو تھوڑی دیر کے لیے نیند آئی. امام حسین بیدار ہوئے, انا للہ و انا الیہ راجعون. جیسے ہی کلمہ استرجاع امام حسین کی زبان پہ جاری ہوا جناب علی اکبر دوڑے کہ بابا یہ کلمہ تو اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کسی پہ کوئی مصیبت آن پڑے, کیا کوئی مصیبت آنے والی ہے؟ امام حسین نے فرمایا بیٹا اکبر ہم جس راستے کی طرف جا رہے ہیں اس راستے میں شہادت کے سوا کچھ نہیں ہے. اتنا سننا تھا. جناب علی اکبر نے امام حسین سے سوال کیا کہ بابا کیا ہم حق پہ ہیں یا نہیں؟ کہ بیٹا ہم حق پہ ہیں. جناب علی اکبر کا اطمینان کے ساتھ جواب یہ ہے کہ بابا اگر ہم حق پہ ہیں تو موت ہم پہ آئے یا ہم موت پہ آئے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ نتیجے تب آتے ہیں جب انسان حجت خدا کو پہچانتا ہے, جب انسان کو حجت خدا کی معرفت ہوتی ہے. دیکھیں کس طرح سے جناب حبیب ابن مظاہر, کس طرح سے جناب جون, کس طرح سے جناب غور امام حسین پہ فدا ہو رہے ہیں. حجت خدا کو ان خواتین نے کس طرح سے پہچانا کہ سارے ستم اور سارے ظلم ان کے اوپر ٹوٹ پڑے لیکن انہوں نے شکوہ نہیں کیا, انہوں نے شکایت نہیں کی. کربلا کے بعد امام حسین کا امتحان ختم نہیں ہوا. یہ جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں روز عاشورہ کے بعد حسین کا امتحان ختم, اب زینب کا امتحان شروع ہو رہا ہے, میں ہاتھوں کو جوڑوں گا اور کہوں گا جناب والا ابھی حسین کا امتحان ختم نہیں ہوا. آپ کو نہیں معلوم کون کون سے وہ مقامات ہیں جہاں سر حسین نے خون کے آنسو بہائے, کون کون سے وہ مقامات ہیں جہاں سر حسین سے رونے کی آواز آئی. کہتے کوفے میں ایک مقام تھا جہاں سر حسین سے رونے کی آواز آئی. اسی طرح جب ان سیدانیوں کو دربار یزید میں وارد کیا گیا جناب زینب علیہ مقام رک گئی. اب یزید کے دربار میں وارد نہیں ہو رہی ہیں, تصور کر رہی ہیں, سوچ رہی ہیں کہاں میں علی کی بیٹی, کہاں میں پردہ عصمت و طہارت, کہاں میں شہزادی فاطمہ کی بیٹی, کہاں یہ شرابیوں کا ہجوم, کہاں یہ شرابیوں کا دربار. میں ہاتھوں کو جوڑوں گا کہوں گا اے شہزادی فاطمہ آپ بھی دربار گئی, آپ کی دختر بھی دربار گئی, لیکن دونوں کے دربار جانے کا طریقہ, دونوں کے دربار کا ماحول جدا تھا. آپ جب دربار گئی تو
کچھ تو تھے جو آپ کے لیے سہارا بنے ہوئے تھے، ساتھ میں حسن و حسین تھے، ام ایمن تھی، لیکن ہائے آپ کی یہ چھوٹی زہرا، آپ کی یہ بیٹی زینب جب دربار پہنچی تو مردوں میں سے صرف ایک تھا، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں۔ اللہ اکبر، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ کہتے جب جناب زینب اولیاء مقام دربار پہنچی رک گئی۔ اب زینب دربار نہیں جا رہی ہے، بابا کو یاد کر رہی ہے، بابا یہ کیسا وقت آن پڑا۔ روایت کے جملے ہیں، سر حسین سے رونے کی آواز آئی، عجب نہیں سر حسین نے آواز دی، اے زینب تمہیں یہ امتحان دینا پڑے گا، دربار جانا پڑے گا۔ روایتوں کے جملے ہیں، جناب زینب اولیاء مقام جب دربار میں پہنچی کیا دیکھا؟ یزید ملعون شراب کے نشے میں دھت تھا، شراب کے نشے میں زینب اولیاء مقام کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھ رہا تھا۔ سید سجاد کی طرف دیکھا، حکم جاری کیا کہ سجاد کو مار دو، بس اتنا سننا تھا۔ زینب اپنی جگہ سے اٹھی، سجاد کے سامنے کھڑی ہو گئی، فرمایا سجاد کو مارنے سے پہلے زینب کو مارنا ہوگا۔ اللہ اکبر، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، پہلے زینب کو مارنا ہوگا۔ روایتوں کے جملے ہیں، یزید شراب کے نشے میں چور تھا، یزید نے حکم دیا کہ زینب کو مار دو۔ اب جیسے ہی زینب کو مارنے کا حکم دیا، جناب فضہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، زینب کے سامنے کھڑی ہوئی کہ خبردار زینب کو مارنے سے پہلے فضہ کو مارنا ہوگا۔ یزید نے فضہ کو مارنے کا حکم دیا۔ فضہ کا تعلق حبش سے تھا، فضہ حبش کی ملکہ تھی۔ اب جیسے ہی فضہ نے یہ سنا، حبش کے لوگ اسی دربار میں کھڑے تھے، حبشیوں کی طرف خطاب کیا کہ اے مردوں، اے ملت کے بازو، کیا تمہاری غیرت یہ گوارا کرے گی تمہارے گھر کی ایک خاتون کو؟ اللہ اکبر، ہائے آل محمد کی حرمت کہ تمہارے گھر کی ایک خاتون کو تمہاری نظروں کے سامنے مارا جائے اور تم کھڑے دیکھتے ہو۔ کہتے حبش کے غلاموں نے تلواروں کو نیام سے نکالا کہ خبردار کوئی فضہ کی طرف آنکھ نہیں اٹھا سکتا۔ میں اتنا سننا تھا، زینب رونے لگی، مدینے کا رخ کیا، اے نانا رسول، ارے غلاموں کی حفاظت کے لیے آ گئے، لیکن اس امت کا کوئی فرد آپ کی نوازی کی حفاظت کے لیے، آپ کی نوازی کو بچائیں۔ لعنة الله على القوم الظالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون، رضا بقضائه وتسليما لأمره۔ پروردگار ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما، پروردگار ہم سے جو پریشانی حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار ہم سب کے قرضوں کو خزانہ غیب سے ادا فرما، پروردگار امام زمانہ حجر اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم